جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کنیز والی حکایت عملاً تمام ہو گئی اور اس کے بعد جو اب اگلا اس کا باب ہے وہ اس بارے میں ہوگا کہ وہ زرگر کا قتل حقیقت میں مہربانی تھی، ظاہر میں ظلم تھا. ابھی تک کی حکایت سے آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس مثنوی کا موضوع جو ہے وہ ہے انسان اپنی ریئلٹی اور اپنی ایکچویلٹی کو ایک دوسرے سے جوڑتا کس طرح ہے. یہ اس مثنوی کا اصل موضوع یہ ہے کہ انسان کے ریئل سیلف اور اس کے ایکچول سیلف میں فاصلہ یا تضاد نہ رہے. تو ان دونوں کی سنتھسائزیشن کا اصول یہ ہے کہ آدمی کا ایکچول سیلف اپنا امتیاز، اپنی انفرادیت اور اپنا اختلاف ختم کر دے تو پھر آدمی کو وہ شعور اور تجربہ میسر آتا ہے جو ریئل سیلف کے ساتھ رہنے کے احساسات اور معانی فراہم کرتا ہے. انسان کا مقصود ہے اپنے ایکچول سیلف کو ٹرانسینڈ کر کے اپنے ریئل سیلف کو اپنا مزاج ہستی بنانا اور ہر چیز کو دیکھنے کا واحد پرسپیکٹو بنانا. یہ ہے یہ پوری مثنوی. تو اب انہوں نے جو حکایت لکھی تھی وہ حکایت اصل میں انسان کی سیلف ہوڈ کے 3 درجات میں جو ایک ڈائلیکٹیکل نسبت پائی جاتی ہے اس کا بیان کیا. انسان 3 اجزائے وجود، 3 مراتب ہستی سے عبارت ہے اپنی کلاسیکل ڈیفینیشن میں. روح، نفس اور جسم. روح کا استعارہ انہوں نے بنایا ہے بادشاہ کو، نفس کا استعارہ بنایا تھا کنیز کو، جسم کا استعارہ بنایا تھا زرگر کو. اور ان تینوں کے درمیان جو نسبت فعال اور نتیجہ خیز عالم میں کار فرما تھی وہ ڈائلیکٹیکل تھی، وہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوششوں کا نام تھی. تو اس میں مولانا نے ایک ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان اپنے داخلی اور وجودی ڈائلیکٹیکل پیٹرن کو کسی سنتھیسس تک نہیں پہنچا سکتا تا وقتے کے ڈیوائن انٹرونشن نہ ہو، تا وقتے کے الوہی رہنمائی کا نظام نہ موجود ہو. تو ایک ڈیوائن انٹرونشن جس کا ماڈل وہ طبیب تھا، اس کے ذریعے سے ان تینوں کے تصادم کو، ان تینوں کی متضاد نسبتوں کو یکسو کیا. اور یکسو اس طرح سے کیا کہ وہ طبیب گویا انسانی ایکچویلٹی کو اس کی ریئلٹی کی بنیاد پر ری اسٹرکچر کرنے آیا تھا. تو اس نے انسان کو اس کی حقیقت کی بنیاد پر جو نئے سرے سے تعمیر کیا، اس تعمیر میں سنگ بنیاد روح کو بنایا، جبکہ سنگ بنیاد ایکچول سیلف میں باڈی اور سول تھی. یعنی انسان کا ایکچول سیلف باڈی اور سول، جسم اور نفس کے تعلق پر قائم ہے.
اس طبیب نے آ کر اس تعلق کو بدل دیا، اور اس نے آ کے کہا کہ انسان کا ریئل سیلف نفس اور روح کے تعلق پر قائم ہے۔ واضح ہے نا؟ تو انسان کی پست زندگی نفس اور جسم کے تال میل سے ترتیب پاتی ہے۔ انسان کی علوی حیات، اس کے وجود کی اونچی سطح نفس اور روح کے توازن سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس نے آ کر پیدا کر کے دکھا دیا کہ نفس کی خرابی کا اصل سبب جو جسمانیت تھی، جسمانیت کے اصول کو اس نے فنا کر کے نفس کے لیے روح کے تابع ہونے کا راستہ کھول دیا، یعنی جسم سے نفس کو منقطع کر کے روح کے ساتھ جڑنے کا ذوق فراہم کر دیا۔ یہ ہے ری اسٹرکچرنگ جو اس طبیب نے کی۔ واضح ہے یہ؟ تو اب نفس اور روح میں یہ ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل بتائیں، لیکن یہاں یہ معنی درکار ہے، یہ جاننا درکار ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کو ایک بایو ایکسسٹنس بننے کے لیے ضروری ہے، یعنی نفس زندگی کی واقعی حرکت کے لیے ضروری ہے۔ نفس زندگی اور مادے کے درمیان ناگزیر تعلق کو نبھانے کے لیے ضروری ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس کو ہم اگر دوسری اصطلاح میں کہیں تو انسان اپنے ہونے کی دو حالتیں رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنے ہونے کی دو حالتیں، دو موڈز رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک حالت کا نام ہم اپنی سہولت کے لیے زندگی رکھ لیتے ہیں، دوسری حالت کا عنوان ہم اپنی آسانی کے لیے وجود رکھ لیتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کا مرکز نفس ہے، انسانی وجود کا سینٹر روح ہے۔ یعنی انسان موجود ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی ایگزسٹنس کو اسپرٹ بیسڈ نہ بنا لے، اور انسان زندہ ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو زندگی کے مرکز یعنی نفس سے متعلق نہ رکھے۔ واضح ہو گیا؟ تو گویا زندگی ایک ہیپننگ ہے اور وجود ایک حقیقت ہے۔ تو انسان کا حقیقی اسٹرکچر وجود پر قائم ہے، انسان کا ایکچول سیلف زندگی پر قائم ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایکچول سیلف یعنی نفس کو اپنے ریئل سیلف یعنی روح کے تابع رکھے۔ واضح ہو گیا نا؟ تو طبیب نے آگے یہی مسئلہ حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہاں بس ٹھیک ہو گیا۔ تو آخری شعر جس پہ مولانا نے ختم کیا تھا اس میں اصل میں یہی بات اٹھائی ہے آگے چلانے کے لیے، لیکن یہ آگے جڑے گا بہت آگے جا کر۔ وہ بات یہ اٹھائی ہے کہ تم تو کیونکہ اے مخاطب تو نفس کے اصول پر احساسات اور معانی حاصل کرنے کا عادی ہے، تیرا ذہن بھی نفس کے اصول پر ہے، تیرے احساسات بھی نفس کی اساس پر ہیں، تو لہذا تیرا پرسپیکٹو ہو یا تیری لیونگ ہو دونوں پست درجے کی ہیں، اور تیری خرابی سے زیادہ یہ تیری مجبوری ہے۔ تو تو نفس کے ساتھ مانوس ہونے کی نفس کے ساتھ مانوس رہنے کی اتنی لمبی تاریخ رکھتا ہے کہ تو غالباً اس طبیب کے کارنامے کو سمجھنے کی فی الحال اہلیت نہیں رکھتا۔ تو لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، تو یہ مت کہہ کہ جو روح کا مقصود اعظم ہے وہ میرا مقصود اعظم کیسے بنے، میں تو گندا اور ٹوٹا پھوٹا آدمی ہوں۔ تو
اس سے مایوس نہ ہو، اپنا انس نفس کے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتے کرتے تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ روح کا مقصود اعظم ہر ایک کے لیے میسر ہے، ہر ایک کے لیے حاضر ہے، کیونکہ وہاں آدمی پہنچتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، طبیب اس لیے آیا تھا کہ انسان کے ریئل اینڈز تک پہنچنے کا عمل رہنمائی سے ہوتا ہے، کوشش سے نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے نا؟ تو اپنے اندر وہ صداقت پیدا کر لے تعلق کی، تو اپنے اندر تعلق کا وہ جوہر پیدا کر لے جس کے لیے اگر تجھے خود کو چھوڑنا پڑے تو اس پر راضی ہو جائے۔ تو بس اس اسٹیٹ آف تعلق تک پہنچ کر تو اس قابل ہو جائے گا کہ تجھے تیرا مقصود خود اپنی طرف کھینچ لے۔ واضح ہے؟ اور یا تو ہم شاید بات کوئی نہیں، تھوڑا بہت اور بھی جان لینے میں کیا ہے۔ وہ تصوف کے دو اصول ہوتے ہیں اور یہ اسی میں سے نکل رہا ہے، جن کو ہم اس کے ساتھ چسپاں نہیں کر رہے ہیں۔ تصوف کے دو اصول ہوتے ہیں، سلوک اور جذب۔ سلوک کہتے ہیں نفس کی پاکیزگی کے عمل کو جاری رکھنا مجاہدے اور حرکت کے ذریعے سے، یعنی سلوک کا ڈومین جو ہے وہ نفس ہے، اور سلوک کا مقصود تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف دی سول۔ ٹھیک ہے؟ لیکن دوسرا جو تصوف کا وہ ڈسپلن ہے اس کو کہتے ہیں جذب۔ اس کا ڈومین روح ہے، اس کا مقصود حق ہے، اس کا، اور اس میں اپنی طرف سے حرکت نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ایک سطح پر پہنچنے کے بعد۔ تو جذب کا راستہ کیا ہے؟ کشش کا راستہ۔ جذب کا مطلب ہی ہے کھینچنا اپنی طرف۔ تو جذب وہ راستہ ہے جس میں روح تربیت پا جانے کے بعد اپنے مقصود تک کھینچ لی جاتی ہے، اور نفس کا راستہ وہ ہے جس میں نفس کی جسمانیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی خواہشات کو محنت اور مشقت کے ذریعے مٹاتے مٹاتے بالآخر ہم نفس کی اس پیورٹی تک پہنچ جاتے ہیں جو اسے روح کے اصول سے متعلق رہنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو اپنے نفس کو ٹھیک کر لے، تو نفس میں جب روح سے مطابقت پیدا ہو جائے گی تو تجھے خود پتہ چلے گا کہ اس بادشاہ کے دربار میں کوئی چل کے تھوڑی آتا ہے، سب اڑا کے لائے جاتے ہیں۔ تو اب اگلا وہ ہے اس حکایت کے معانی، مصالح اور معارف مولانا خود بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی مولانا کی شان دیکھیے کہ مقصد میں نے آپ سے بتا دیا، ایکچویلٹی اور ریئلٹی میں وہ پیدا کرنا نسبت۔ مولانا حکایت اس لیے لکھتے ہیں کہ حکایت فلو آف ایکچویلٹی ہے۔ ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ ہسٹری the only actualizer of the all reality، مطلب اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو حکایت ہسٹوریسائزیشن ہے نا، واقعات بنانا ہے، ہسٹوریسائز کرنا۔ تو مولانا ہسٹوریسائزیشن کا عمل پوری تفصیل سے بہت صبر سے مکمل کرتے ہیں اور اس کو منقلب کر دیتے ہیں ریئلائزیشن کی طرف۔ یعنی یہ ایکچویلٹی کے پورے فیبرک کو مکمل کرنے کے بعد اس کپڑے کو حقیقت کے مجسمے پہ چڑھا کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حکایت کا پورا معاد واقعاتی ہے اور حکایت کے ہر معنی حقیقی ہے۔ یہ کامیابی مولانا کی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کہلاتا ہے سمبلائزر۔ تو اب 12 اگلا وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا نکات ہیں۔
تو اب اس حکایت میں سب سے زیادہ جو قابل توجہ چیز بنتی ہے وہ یہ کہ اس بیچارے سونار کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ علامت تو آپ سمجھ گئے کہ جسمانیت کے اصول کو فنا کیا گیا، کیونکہ جسم جعلی محبوب ہے، وہ حقیقی محبوب تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ نفس استعداد محبت ہے جو اگر محبوب کا انتخاب غلط ہو جائے تو غارت ہو جاتی ہے، اور محبوب کا انتخاب روح کی رہنمائی میں صحیح ہو جائے تو یہی نفس جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے محبوب تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں سب سے زیادہ جو قابل توجہ اور پریشان کن بات تھی کہ اس بیچارے سونار کا کیا قصور تھا، تو اس کو کیوں مارا گیا، اس کی وضاحت کرنا کہ در بیان آن کے کشتنے مرد زرگر بر اشارہ الہی بود نہ بخیال باطل، کہ سونار کو جو مارا تھا یہ اللہ کے الہام پر تھا، کسی باطل خیال کی پیروی میں نہیں تھا۔ یار کمال ہے، اشارے الہی اور خیال باطل میں آپ تضاد کی نسبت سمجھیں، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑا کلام یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی مصلحت سے جلدی پیچھا چھڑا کے آگے بڑھتے ہیں تو اچانک کوئی پیچھے سے آپ کو کھینچ لیتا ہے، ہمیں کہاں سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ یہ جیسے ابھی اس نے پکڑ لیا، اشارے الہی اور خیال باطل میں ایک بڑی گہری معنویت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ جس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو وہ خیال باطل ہے، جس کا سورس اور جس کا اینڈ اللہ نہ ہو وہ خیال باطل ہے۔ کتنا اچھا مضمون۔ تو کہہ رہے ہیں اس قتل کا سورس بھی اشارہ الہی تھا، اس قتل کا سورس اشارہ الہی تھا، اس قتل کا اینڈ مرضی الہی ہے۔ واضح ہے نا؟ باطل اس کو کہتے ہیں جس کا اول و آخر حق سے خالی ہے۔ باطل درمیان میں وہ خوب حق رکھتا ہوگا، خوب سچائی رکھتا ہوگا، خوب چمک دمک رکھتا ہوگا، لیکن اس کے دونوں سرے اللہ سے خالی ہوتے ہیں، یعنی نہ اللہ سے پھوٹے ہوتے ہیں نہ اللہ تک پہنچتے ہوتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ پشتنے مرد بر دستے حکیم نئے پے امید بودو نئے زبیم، تو اس حکیم کے ہاتھوں سونار کا مارا جانا وہ کسی امید کی بنا پر تھا، نہ کسی خوف کی وجہ سے۔ مطلب اس زرگر کے قتل سے نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ کسی نقصان کا اندیشہ تھا اس کے زندہ رہ جانے سے۔ مطلب زرگر کا وجود اتنا غیر اہم تھا کہ وہ موجود بھی رہتا تو کسی امید کی تکمیل کا سبب نہیں تھا، اور معدوم بھی ہو گیا ہے تو کسی خوف کا باعث نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ اب امید و بیم میں ماہرانہ استعمال آپ نے دیکھا کہ امید و بیم تعلق کے جوہری اوصاف ہیں۔ امید و بیم کسی بھی تعلق کے اسینشیل وہ ہیں اجزاء، ان دونوں سے خالی ہو کے تعلق قائم نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ سے تعلق کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں امید بھی ہونی چاہیے اس کی رحمت کی، اور خوف بھی ہونا چاہیے اس کے جلال اور غضب کا۔ یہ ہے امید و بیم، اور یہ تعلقات کی ہر قسم میں کار فرما ہے، اور اگر نہیں کار فرما تو وہ تعلق کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ میرا کوئی دوست ہے، مجھے اس بڑی امید رہتی ہے کہ یہ خوش ہو جائے، اور بڑا خوف رہتا ہے کہ برا نہ مان جائے، یعنی ہر تعلق میں یہ رعایت ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ زرگر کیا چیز تھا، وہ تو نان اینٹیٹی تھا۔ آپ سمجھے اس سے کیا تعلق اور اس سے کیا تعلق کی کیفیت، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جسمانیت کو اس درجے پر لے آئے
کہ یہ کسی بھی تعلق کا موضوع نہیں بن سکتی. تو او نہ کشتش از برائے تب اشا تا نعمت امر و الہام از الہ. طبیب نے اس کو بادشاہ کی تسکین کے لیے نہیں قتل کیا تھا، بلکہ اس وقت تک اس نے اسے قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، اور جس کو اللہ نے بھیجا ہو اس کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی یا حکم کے بغیر نہیں ہوگا نا. تو اس نے تو اس وقت اللہ کے حکم سے قتل کیا ہے، بادشاہ کی غرض پوری کرنے کے لیے اسے نہیں مارا ہے، کیونکہ بادشاہ کو تو وہ خود علاج کرنے آیا ہے. پسر را کش خضر ببرید حلق سر را در نیابت عام خلق. کہ حضرت خضر نے جس لڑکے کا گلا کاٹا تھا اس کا بھید عام لوگ نہیں جان سکتے. مطلب عام لوگ دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یہ گلا غلط کاٹ دیا تھا، لیکن حضرت خضر نے کاٹا تھا اور اس کو الہی تائید حاصل ہے. تو اس کے پیچھے کیا بھید تھا وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اسی وجہ سے غلط فہمیوں اور گمراہیوں میں پڑتے ہیں. یعنی جو تکوین کو اچھا تکوین کا بھی آگے آئے گا تو وہ ابھی وہاں کے لیے چھوڑ دیں. تو آنکھ کے از حق یا بدو ویو خطاب، جو شخص اللہ کی جانب سے وحی اور خطاب کا مورد بنتا ہے، جس کی طرف اللہ وحی بھیجتا ہے، جس سے اللہ کلام کرتا ہے، ہر چہ فرمایت بود عین ثواب، وہ جو بھی کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے. یعنی جو اللہ جس پر اللہ وحی کرتا ہے، جس سے اللہ بات کرتا ہے، یہ اللہ کی وحی وصول کرنے والا اور اللہ کی بات سننے والا جو بھی کہے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ حق ہی حق ہوگا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا سنا ہوا کلام میرے بولے ہوئے کلام سے مختلف ہو جائے. آپ سمجھیں کہ جس کی پرسیپشن اللہ نے بنا لی ہو اس کا ایکسپریشن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو آنکھ کے جاں بخشد اگر بخشد رواست، نا اے بستو دستے او دستے خداست. جو جان بخش دیتا ہے، جو جان عطا کرتا ہے، جو زندگی بخش دیتا ہے، اگر وہ قتل بھی کر دے تو جائز ہے. یعنی زندگی دینے والا اگر موت مسلط کر دے تو جائز ہے. ابھی اس کو دیکھیں گے کیا ہے. کیوں کہ وہ نائب ہے اللہ کا، جس نے مارا ہے وہ اللہ کا نائب ہے. یہ وہی نائب ہے جس نے سنار کو مارا اور کنیز کو زندہ کیا. تو جس نے کنیز کو ایک کو زندہ کر دیا اسے دوسرے کو مارنے کا حق ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ مارنے کا حق صرف تم جیسے بے وقوفوں کو نہیں ہے، کیونکہ تم زندگی نہیں دے سکتے. جب زندگی دینے لگو تو مارنا. آپ سمجھ گئے نا. تو وہ نائب ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا قول اللہ کا قول ہے، اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. وہی اسی ہاتھ سے زندگی دی جاتی ہے جس ہاتھ سے موت آتی ہے. جو ہاتھ موت کو لاتا ہے اسی ہاتھ کی قدرت زندگی دیتی ہے. یہ سمجھ لو. ہم جو اسماعیل پیشش سر بنہ، کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے آگے سر جھکا دو، سر رکھ دو. شاد و خنداں پیش تیغش جاں پہ، اور ہنسی خوشی جو ہے اس کی تلوار کے آگے، اس کی تلوار سے
گلا کٹوا لو، سر کٹوا لو۔ ہنسی خوشی جان دینے کا عارفانہ مطلب کیا ہوگا؟ ہنسی خوشی جان دینے کا عارفانہ مطلب یہ ہے کہ نفس اور جسم کے لازمی اور جبری تعلق نے مجھے ایک ایول ٹریجڈی میں مبتلا کر رکھا ہے، ایک مضحکہ خیز المیہ کا کردار بنا رکھا ہے جس کا نہ کوئی حاصل نہ حصول۔ تو جب میں اس ایبسرڈ اور سیٹینک ٹریجڈی سے نکلنے کی راہ پاتا ہوں تو اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے؟ تو اب اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ سیلف ٹرانسینڈنس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار وہ تمہیں سیلف ٹرانسینڈنس کا موقع فراہم کرتی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو ہاں یہ دو شعر پڑھنے، اذان ہو رہی تو یہ دو شعر کر کے پھر آگے بات میں کریں۔ تا بمانت جانت خنداں تا ابد، تو اسماعیل کی طرح اس کے آگے سر رکھو تاکہ تیری روح قیامت تک شاد رہے، تاکہ تیری روح ہمیشہ خوشحال اور سرشار رہے، حالت نشاط میں رہے، اس عامیانہ المیہ سے نکل کر ایک الوہی نشاط کا تجربہ حاصل کرے۔ ہم جو جانے پاک احمد با احد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح اللہ کے ساتھ تا ابد شاد و خندان ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی طرح تسلیم رضا سے اپنے آپ کو ذبح کروا لینا گویا صاحب رضا کے حضور میں پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، اور صاحب رضا کا حضور اگر دیکھنا ہو تو تم مشاہدے سے نہیں جان سکتے، عقل سے نہیں جان سکتے، تفکر سے نہیں جان سکتے، تجربے سے نہیں جان سکتے، عقیدے سے تو جان سکتے ہو کہ احمد احد کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ آپ سمجھے نا؟ اب یہاں اس کا استعمال آپ نے سمجھا کہ عقیدے کو حس اور علم کی مستقل نارسائی کے ازالے کا ایک فنکشنل ذریعہ کیسے بنا کے دکھایا ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور کی انتہا پہ پہنچا ہوا دیکھ بھی لوں بالفرض محال، تو بھی جو میرا غائبانہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین ہونے کے بارے میں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں؟ تو عقیدے کی اس قوت کو مولانا نے کنونسنگ دلیل کے طور پہ استعمال کیا کہ چلو اسماعیل کا قصہ رہا اور یہ جان دینا اور جان لینا یہ سب تو الگ ہے، تم بس سمجھ لو کہ اس کا وہی اینڈ ہو سکتا ہے جو تمہارے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم حضور کا ایک گوشہ ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور عاشقاں جامع فرح آنگہ کشند کے بدستے خیش خوباں شاں کشند، یہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ذرا تفصیل چاہتا ہے کہ عاشق جو ہیں وہ خوشی کا پیالہ اس وقت پیتے ہیں، وہ شراب نشاط کا ساغر اس وقت نوش کرتے ہیں جب محبوب انہیں خاص اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے۔ یعنی محبوب کے ہاتھوں سے قتل ہونا عاشقوں کے لیے شراب نشاط کا ساغر پینے کے برابر ہے۔ اس کو لیکن یہ اتنا نہیں ہے، یہ بس ایک ترجمہ ہے، اس کو ابھی نماز کے بعد